السلام علیکم 7 کلاس۔ آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 کھولیں۔ آج کے آپ کا سبق کا نام ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ اس سبق میں آپ آلودگی کے بارے میں اور ہمارا دین اسلام آلودگی کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ صفائی ستھرائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں کا دھواں، ٹریفک کا شور، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھاد اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال شامل ہے۔ جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں میں آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی بھی ماحول کی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب آپ پڑھیں گے آلودگی کی اقسام کے بارے میں۔ آلودگی کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلے زمینی آلودگی ہے۔ زمینی آلودگی کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے مواد اس طرح کاشتکار حضرات زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی ہوس میں اپنی زمینوں پر بے شمار کیمیائی کھادیں اور زہریلی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وقتی طور پر پیداوار تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن زمین کے لیے اور انسانی صحت کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آلودگی کی دوسری قسم ہے فضائی آلودگی۔ فضائی آلودگی سے مراد فضا میں جو آلودگی ہے، کیمیائی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں، تمباکو نوشی اور ٹریفک کا دھواں، اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک اور کان کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اس آلودگی کا ختم کرنے کا طریقہ شجرکاری ہے۔ شجرکاری سے مراد درخت لگانا ہے۔ شجرکاری کے ذریعے فضائی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مل کر شجرکاری میں حصہ لیا اور درختوں کے نیچے گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آبی آلودگی پانی کی آلودگی کو کہتے ہیں۔ جب فیکٹریوں سے زہریلا مواد خارج ہوتا ہے تو فیکٹریاں اسے پانی میں چھوڑ دیتی ہیں، جس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور لوگ بے احتیاطی سے ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ جب یہ کوڑا کرکٹ پانی میں شامل ہوتا ہے تو اسے آلودہ کر دیتا ہے، جس سے آبی حیات بھی متاثر ہوتی ہے اور پانی فصلوں اور انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ صوتی آلودگی سے مراد ایسی آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائیں اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کریں۔ سڑک پر چلنے والی ٹریفک کے شور، ہارن کی آواز، آبادی کے قریب کارخانوں میں مشینوں کی آوازیں، موسیقی کی آواز، لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال صوتی آلودگی کے اہم اسباب ہیں۔ ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر ان تمام آلودگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، ہارن کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ درست فکروں کے سامنے درست کا نشان لگائیے اور غلط کے سامنے غلط کا۔ ماحولیاتی آلودگی ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ درست۔ شور کی آلودگی سے نفسیاتی مسائل بڑھتے ہیں۔ درست۔ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے ماحول کی آلودگی کم ہو جائے گی۔ درست۔ صفائی کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہے۔ غلط۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ درست۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں کیسی حیثیت حاصل ہے؟ بنیادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو نصف ایمان قرار دیا ہے؟ صفائی کو۔ قرآن مجید میں کس آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھوں کی۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کے فضائل بیان کیے؟ درخت لگانے کے۔ قرآن مجید میں بولنے کا کیا ادب بیان کیا گیا ہے؟ آہستہ بولو۔ 7 اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب کرواؤں گی۔ سوال نمبر 2 پہلے کریں گے، مختصر جواب دیں۔ سوال ہے فضائی آلودگی کے اہم اسباب کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 74 پر دیکھیں۔ کیمیائی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں، تمباکو نوشی اور بے تحاشا ٹریفک کا دھواں فضائی آلودگی کے اہم اسباب ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائی؟ اس سوال کا جواب ہے آبی آلودگی میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو ایک نعمت قرار دیا اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا۔ پانی کو خراب یا گندا کرنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے پانی کی آلودگی آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ صوتی آلودگی سے مراد ایسی تمام آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائیں اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کریں۔ صاف ستھرا رہنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔
اس کے بعد ہے تفصیلی جواب تحریر کریں، ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 73 پر دیکھیں، ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ماحول کی آلودگی کے اسباب بیان کریں۔ ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد اور دھواں، روز بروز بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال، درختوں اور جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں کی آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی شامل ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے شجرکاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ اس سوال کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شجرکاری میں حصہ لیا اور سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کے فضائل بیان کیے۔ سوال نمبر 4 ہے شور کی آلودگی کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے شور سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ آخری سوال ہے ہم اپنے ماحول کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، شجرکاری کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور ہارن کا استعمال کم سے کم کریں۔ آبادی کے اندر یا قریب کسی قسم کی فیکٹریاں نہ لگائیں۔